سورہ نحل، سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا اور ان سرزنش کرنے والی یعنی ان قوموں کی سرزنش کی اللہ تعالیٰ نے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ نحل میں خاص طور پر اپنی دعوت یعنی جب انبیاء کو دعوت دے کر بھیجا ان قوموں کے پاس تو ساتھ جہاں ان کو وارننگ دی، جہاں اس کو تنبیہ فرمائی، وہاں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نرم گوشہ بھی اختیار کیا. انبیاء کو کہا کہ آپ اپنے جو ہم نے تمہیں خاص ایک تحفہ عطا کیا ہے وہ اخلاق کا ہے، اس سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرو، اپنی طرف بلاؤ. اور ہم نے تمہیں وہ کمال نقطہ عطا کیا ہے کہ جس طرح پچھلی قوموں میں ہم نے انبیاء کو بھیجا تھا، انہوں نے تعلیمات کو رد کیا تھا، انہوں نے ان کا انحراف کیا تھا، ان سے مخالفت لی تھی. میرے محبوب یہ آپ سے بھی مخالفت لیں گے، لیکن آپ کا طرز عمل جہاں اللہ تعالیٰ کی عذاب کو سنانا ہے وہاں آپ ان کو نرم گوشے کے ساتھ اللہ کی طرف مائل کریں. یہ بھی سورہ نحل کا سینٹرل مضمون ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو گیا. بنی اسرائیل 15ویں سپارے کی ابتدائی آیات. اس میں اللہ رب العالمین نے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف کا ذکر فرمایا. ابتدا یہی سے کی، یعنی پہلے ابتدا، اور یہ سب سے بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے معجزہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اور پھر سورہ نجم کی آخری 16 آیتوں میں یا 17 آیتوں میں اس کا ذکر فرمایا. لیکن یہاں ابتدا کی اس کی سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا حضور کی معراج مبارک سے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج مبارک نبوت کے یعنی تقریباً 12ویں سال اور آپ کے ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں طلب کیا اور وہ معراج کا واقعہ ہے. یہ بڑا طویل واقعہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا رات کے قلیل عرصے میں، تھوڑے سے عرصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور جس کے ارد گرد ہم نے نور رکھا ہے، جس کے ارد گرد ہم نے اپنے نبی کو یہ آیات یعنی نشانیاں دکھائی جو ہم نے ان کے ارد گرد نور رکھا ہے. تو اس کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس وادی کا ذکر فرمایا کہ یہ جو وادی مکہ ہے یعنی حرم شریف سے اس حرم تک جو پہلا قبلہ تھا، اس کے سفر کو اللہ نے خاص طور پر بیان کیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس علاقے اور خطے میں خاص طور پر مکہ سے لے کر مسجد اقصی تک وہ جو سارا علاقہ ہے، اس پورے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام کی قبریں بنائی ہیں، وہیں وہ مدفون ہیں. اس لیے اللہ نے اس وادی کو چنا کہ جس وادی میں اللہ کے مقربین مدفن ہوتے ہیں. اللہ نے یہ بات قرآن میں سمجھائی کہ جہاں اللہ کے پیارے دفن ہوتے ہیں، جس زمین پر اللہ کے بندوں کے جسم لگ جاتے ہیں، وہ زمین مقدس ہو جاتی ہے. تو میرے محبوب ہم تمہیں اسی مقدس زمین میں جس کا آغاز ابتدا سے ہم نے حرم سے یعنی بیت اللہ سے کیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ ساری زمین مقدس اور پاک ہے. اس لیے کہ اس زمین میں اللہ کے پیارے بندے آرام کر رہے ہیں. اس لیے محبوب ہم تمہیں یہاں سے وہاں تک یہ سفر کروا رہے ہیں اور اس میں پاکیزگی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے کمال یہ کیا کہ تمام انبیاء جو قرون اولا سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے، اللہ تعالیٰ نے اس مسجد میں ان سب کو جو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ مر گئے اس کے بعد ختم ہو گئے، ان کے جسم زمین کھا گئی ہے، وہ شرم کریں، وہ اسلام میں رہ کر خدا کا خوف کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے نبیوں کا مقام یہ ہے. ایک ہی نبی بیعت وقت میں موسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رایت یصلی فی قبرہ، رایت یصلی موسیٰ فی قبرہ، میں نے دیکھا کہ موسیٰ قبر میں کھڑے ہیں، میں نے دیکھا موسیٰ قبر میں کھڑے ہیں. پھر سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد اقصی پہنچا تو میں نے دیکھا موسیٰ پہلی صف میں کھڑے ہیں.
پھر میں چھٹے آسمان پر جب اللہ تعالیٰ معراج میں لے گیا تو میں نے موسیٰ کو دیکھا چھٹے آسمان پر موجود ہے. تو مجھے کوئی بتائے بھائی کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی رفتار کا عالم ہے. تو پھر جس نبی کا نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو ان کی رفتار کا، ان کے مقام اور ان کی عظمت کا کیا عالم ہو سکتا ہے. اس لیے بنی اسرائیل میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ڈنکے بجائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص ایک واقعہ ہے جو بنی اسرائیل میں، اور ویسے قوموں کا ذکر فرمایا، پچھلی قوموں کا ذکر فرمایا، ان کے اعمال کا ذکر فرمایا اور ان کی نیکیوں کے متعلق گفتگو فرمائی. یہ سارا اس کا بنی اسرائیل. اس کے بعد آیہ مبارکہ سورہ مبارکہ شروع ہوئی، سورہ کہف. سورہ کہف کے دو اہم مضمون ہیں. سورہ کہف اس لیے وہ اصحاب تھے، وہ اصحاب کہف کے نام سے، وہ ان کی گنتیاں بعض 9 بتاتے ہیں، بعض 12 بتاتے ہیں، بعض اس سے کم بتاتے ہیں. یہ گنتی ہے ان اصحاب کی کہ اس زمانے میں کہ جب بنی اسرائیل کا دور ہے اور اللہ کے یہ مقرب بندے ہیں، اللہ کے نیک صالح بندے ہیں، اور یہ صالح بندے اس زمانے کے بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے اور وہ کسی نیک بندے کو چھوڑتا نہیں تھا زمین پہ. یعنی ایک جبر کا نظام تھا جو مسلط کیا ہوا تھا. یعنی گویا اب قرآن کی روح سے یہ پتہ چلتا ہے، اور ویسے سرکار نے بھی فرمایا کہ جس ملک میں نیک حاکم ہو، اللہ قرآن میں کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ تم اتباع کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور وہ جو صاحب امر لوگ ہیں، جو تمہیں حکم دینے والے لوگ ہیں. وہ حکم دینے والے لوگ کون ہیں؟ اس میں نیک صالح بادشاہ ہیں جو حکمراں ہیں ملک کے، اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے کاملین ہیں، جن کو آپ اولیاء اللہ کہہ سکتے ہیں. یہ صاحبان امر ہیں. ان کا حکم ایسا ہے کہ جیسے رسول خدا کا حکم ہے اور رسول خدا کا حکم اللہ کا حکم ہے. لہذا اس زمانے کے اس بادشاہ نے ظلم و جبر کیا. یہ ان کے ظلم و جبر سے تنگ آ کر اس وادی سے نکلے، اور وادی سے نکل کر ایک ایسے مقام پر چلے گئے جہاں کوئی نہ بندہ نہ بندے کی ذات تھی. وہ ایک وادی تھی، اس وادی میں غار ہے. اس غار میں جا کر آپ نے پناہ لی. کچھ تھوڑا بہت کھانے کا سامان تھا آپ کے پاس، اور ایک کتا تھا جو ان کے ساتھ تھا، جس کا نام قرآن نے قطمیر بتایا ہے. وہ کتا ان کے ساتھ تھا. اب بڑی دلچسپ بات ہے، گفتگو ختم کرتے ہیں، اور اس آیت میں نچوڑ پیش کیا گیا مسلمانوں کے عقائد کا کہ مسلمانوں اپنے عقائد کو درست کرو. ابھی جیسے میں نے عرض کیا، اب پھر بات ذکر ہو رہی ہے کہ انسان کے لیے ہوا، پانی، روشنی، یہ 3 بنیادی ضرورت ہے. اگر یہ 3 بنیادی ضرورتیں انسان کے لیے ختم کر دی جائے تو انسان مر جائے گا، انسان آگے نہیں رہے گا. اسی پر اس کی پوری عمارت کھڑی ہے. مادی اعتبار سے ان 3 چیزوں پر عمارت کھڑی ہے. اگر یہ تینوں چیزیں اس کی مفقود کر دی جائیں، ختم کر دی جائیں، تو انسان ختم ہو جائے گا. ابھی کسی کو کمرے میں لے آ کر بند کر دیں، 10 گھنٹے کے لیے بند کر دیں، 10 گھنٹے بھی نہیں گزرے گا، اس سے پہلے ہی وہ نکل جائے، ختم ہو جائے. لیکن یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے. سنیے غور سے بات. ایک عام بندہ ہے اور ایک وہ بندہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. ایک وہ بندہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، ایک وہ بندہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا. ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، ایک وہ ہے جو ذکر نہیں کرتا. ایک وہ ہے جو دنیا میں ظلم و جبر کرتا ہے، ایک وہ ہے جو صلح رحمی کرتا ہے، لوگوں سے محبت کرتا ہے، لوگوں سے عاجزی سے پیش آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ عاجز لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ جابروں کو پسند نہیں کرتا. تو گویا پتہ یہ چلا کہ جو عاجزی رکھنے والے ہیں یہ اللہ کی صفات رکھنے والے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والے ہیں. تو جن کے اندر یہ مادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اندر اپنی صفت کو منتقل کر دیتا ہے، اور جس میں اللہ کی صفت منتقل ہو جاتی ہے دوستوں اس کو زمان و مکان کی حدود و قیود سے اللہ مبرہ کر دیتا ہے. نہ اس کو پانی کی ضرورت ہے، نہ اس کو ہوا کی ضرورت ہے، نہ روشنی کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیات میں ان اصحاب کا ذکر فرمایا کہ جب وہ اس میں چلے گئے تو بادشاہ کو پتا چلا کہ بھئی وہ لوگ کہاں گئے. وہ تلاش میں نکلے اس کی، اور تلاش میں نکل کر جب تلاش کے لیے وہ آئے تو پتا چلا کہ اس زمانے میں کوئی ایک نیک انسان بھی تھا. انہوں نے کہا کہ یہ اندر سو رہے ہیں
اس سے پہلے کہ ان کو وہ ظلم کر کے قتل کر دے، اس پر ایک دیوار کھڑی کروا کہ یہ بابا ختم ہو جائے، ان کو نہ روشنی نہ پانی کچھ نہیں، لیکن اس کو شاید یہ خبر نہ تھی کہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جن کو اللہ نے چن لیا۔ اللہ جن کو چن لیتا ہے، جب اللہ کی صفات بندے میں آ جاتی ہے تو اللہ کے نیک بندے بن جاتے ہیں۔ اب حفاظت کی ذمہ داری اللہ پر ہے، اب حفاظت کی ذمہ داری اللہ پر ہے، تو اللہ پر بھروسہ کر کے وہ سو گئے۔ اس دوران کتے کو کہا بھائی تو بھونکے گا نہیں ہمیں مروا دے گا، ہم پہ ظلم ہو جائے گا، قتل ہو جائیں گے، وہ کہا نہیں، اللہ نے اس کتے کو بھی گویا ہی دے دی۔ اللہ ہوگا، یہ وفاداری کا کام ہے۔ ارے بابا اللہ کے ولی سے کتا بھی وفاداری کر لے تو مولا کتے پہ کرم کر دیتا ہے۔ اس کتے کو ساتھ رکھا اور کہا، اللہ نے ان آیات میں کہا کہ جو اللہ کے نیک بندوں سے سچی وفاداری کر لے، سچی دل سے، خلوص نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کتے اور جانور کو اللہ کریم اس پر رحم کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا کہ جب قیامت میں اصحاب کہف کو ہم جنت میں داخل کریں گے تو جنت میں ہم اس کتے کے بغیر داخل نہیں کریں گے جس نے ان سے وفاداری کی۔ ہم گویا پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نیک بندوں سے جو وفاداری کرتا ہے اللہ اس کو بھی زندگی اور اس کو بھی عزت دے دیتا ہے، یا کتوں کو بھی عزت مل جاتی ہے جب اللہ کے عزت دار بندوں کے ساتھ اس کی نسبت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ذکر ہی فرمایا۔ دوسرا ایک اہم ذکر اور فرمایا اس آیت کی، اس سورت کی روشنی میں فرمایا کہ دو یتیم تھے بچے مدینہ میں، وہ دو یتیم بچے، ان کا والد بہت چھوٹی عمر میں، وہ بچے بہت چھوٹے تھے لیکن باپ نے کچھ جائیداد چھوڑی۔ وہ جائیداد جب چھوڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ ڈالا کہ وہ جائیداد اس کے باپ نے ایک دیوار کے نیچے اللہ 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 وہ خزانہ رکھ دیا، جو دو کچھ تھوڑی پونجی تھی کہ میرے جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہ پونجی کو استعمال کر لیں گے۔ حالانکہ بچے چھوٹے، بتایا بھی کسی کو نہیں، اور وہ جمع پونجی ایک دیوار کے نیچے، وہ دیوار بعض روایت میں کہ گری گھر کی تو وہ اس کے نیچے خزانہ دب گیا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس کو جان کر اس کے نیچے رکھا گیا۔ اب آپ دیکھیے پتہ کسی کو نہیں ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کے کمال، اللہ کی قدرت کو آپ دیکھیے کہ اللہ کریم کیا کرتا ہے۔ بتائیے کہ کسے خبر ہے کہ یہاں خزانہ ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے یہ خزانہ اس لیے محفوظ کر دیا تھا، سنے غور سے یہ جملے، کہ ہم نے یہ خزانہ ان یتیموں کے لیے اس لیے محفوظ کر دیا تھا کہ یہ دونوں یتیم تھے، لیکن ان کا جو باپ تھا جب دنیا سے گیا وہ بہت نیک اور صالح انسان تھا۔ اس کی صالح ہونے کی وجہ سے ہم نے ان بچے کے مال کو محفوظ رکھا۔ جب یہ بلوغت پر آ گئے تو ہم نے وہ سامان ان کے لیے کھول دیا اور وہ ان کے استعمال میں آ گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو نیک انسان ہوتا ہے اس کی نیکی کو اللہ ضائع نہیں کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو جو اللہ کے لیے نیکی کو اختیار کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس شخص نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن اللہ تعالیٰ تو خوب جاننے والا ہے دلوں کے بھید بھی، کہ وہ یتیموں کو کیسے رکھتا ہے، وہ بیواؤں کو کیسے پالتا ہے، وہ بے قصوں پر کیسے رحم کرتا ہے، وہ لاچاروں پر اپنی نظر کرم کیسے کرتا ہے۔ تو وہ رب ہے، وہ رب قدیر ہے۔ تو جو نیک اعمال کرے گا اللہ تمہارے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ جو بھی نیک اعمال کرے گا قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کو تمام مال کو اسباب جو ان کے پاس ہے اور جو ان کی عزت ہے، جو ان کی اولاد ہے، جو ان کے معاملات ہے، اللہ ان کو محفوظ فرما دے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو ان آیات اور ان سورت کی تفسیر کی صورت میں جو کچھ ہم نے سنا اس پر اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی نبینا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعظم الجود والکرم علیہ وصحبہ مبارک وسلم۔ یا اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، جو سنا میرے مولا غلطیاں کوئی خطا ہے اپنے کرم سے میں معافی عطا فرما۔ ہمارے مرشد کریم تمام علماء مشائخ حاضرین غائبین صاحب خانہ سب کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ اس رات کی برکتیں، اس ماہ مبارک کی خیر و برکتیں ہم سب کو عطا فرما۔ یا الہی بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، حاسدوں سے دشمنوں سے میں محفوظ فرما۔ اللہ جتنے میرے بھائی بہنیں اس محفل میں حاضر ہو رہی اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے رزق میں، جان میں، مال اولاد میں خیر و برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔